الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی سال کا 11واں مہینہ اختتام کے قریب ہے۔ ماہ شوال، ماہ ذیقعد اور ماہ ذی الحج چھوٹی عید کے بعد ان تینوں مہینوں کو شریعت کی اصطلاح میں اشہر حج کہتے ہیں کہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ حج صرف ذی الحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور چونکہ حج کے لیے جانے والے افراد ان مہینوں میں جانے کی تیاری اور سفر شروع کر دیتے ہیں، تو قرآن پاک نے ان مہینوں کو اشہر حج قرار دیا ہے۔ اور ذیقعد کے بعد ابھی تقریباً
ایک ہفتہ باقی ہے، ماہ ذی الحج کا آغاز ہوگا، اور اس مہینے میں حج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں اور اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جتنے افعال ہیں، حج کی عبادت اور حج میں طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، پھر مکہ مکرمہ کے مقامات، کعبۃ اللہ شریف، مقام ابراہیم، آب زمزم، جن کو اللہ نے قرآن پاک میں فیہ آیات بینات کہا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور شعائر اللہ ہیں۔ اس کے بعد دیگر عبادات اور قربانی کا عمل، ان سب عبادات اور اعمال میں جس شخصیت اور اس کے آل بیت کا تعلق ہے وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے خلیل اولو العزم پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان ایام میں ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اب یہ اللہ کے اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی دوستی کے خاص منصب کے لیے منتخب کیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بڑا آدمی، کسی بڑے عہدے پر فائز آدمی آ کے یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو وہ آدمی پھولا نہیں سماتا کہ جی صدر صاحب نے مجھے کہا میرا نام لے کے یہ میرا دوست ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں ان کا دوست ہوں، میرا نام لے کے دوست کہا۔ اب آپ اندازہ کریں اس عظیم ہستی کی عظمت کا کہ جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں بھی اعلان کیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ لوگوں میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی کے بڑے خاص منصب کے لیے چن لیا تھا، عام دوستی نہیں، جو کمال کی دوستی ہوتی ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اس منصب کے لیے میں نے جسے منتخب کیا ہے وہ میرا بندہ اور پیغمبر حضرت ابراہیم ہے۔ اور پھر یہ اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے، 63 آیات میں، 25 سورتوں میں، اور 35 بار ان کا ذکر ہوا ہے۔ یہ وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر۔ اب اللہ نے یہ منصب کیوں عطا کیا؟ خود اللہ نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو بڑے امتحانات کی بٹیوں سے گزارا ہے، ایک امتحان، دوسرا امتحان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، لیکن جو بھی امتحان آتا چلا گیا میرا خلیل حضرت ابراہیم ہر موقع پر پہلے سے زیادہ بڑھ کر ثابت قدمی، استقامت کے ساتھ اس امتحان میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔
امتحانات کی بنیاد پر پھر اللہ نے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں بڑا بننے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے، بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے، بڑا مقام پانے کے لیے دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ رشوت چلتی ہے، نقل ہوتی ہے، سفارش چلتی ہے، پیسہ چلتا ہے، زور چلتا ہے۔ اب یہ سارے حربے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں مقرب اور اس کا قریب ترین منصب حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں چلتی۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں، پریشانیوں، مصائب، آلام اور امتحانات کے دروازوں سے گزارتے چلے جاتے ہیں، اور جو جتنی ہمت، استقامت، جرت، بہادری کے ساتھ دروازوں سے گزرتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقرب بننے کا بس یہی طریقہ ہے، جو حکم اللہ نے دیا، جو جتنا زیادہ کر کے دکھا دے، جتنی استقامت دکھا دے۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے اسی اصول کو متعدد جگہوں پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیں احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف اتنا کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، صرف کہہ دیا کہ میں مومن ہوں، بس جان چھوٹ جائے گی؟ صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے نجات کے لیے؟ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، بس چھوڑ دیے جائیں گے اسی بات پر کہ بس کہہ دیا، ایک دفعہ پڑھ لیا جی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، پھر ان کے دنیا میں امتحانات نہیں آئیں گے۔ یہ کلمہ پڑھنا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان کام ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ مکہ کا مشرک نہیں جانتا تھا، ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ، وہ کوئی بے وقوف لوگ تھے، ان میں اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ وہ کلمہ پڑھے اور نجات پا لیں، لیکن چونکہ وہ اہل عرب تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اور جب وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ طیبہ کا پورا مفہوم اور حقیقت ان کے دل و دماغ میں تھی۔ انہیں پتا تھا کہ جب یہ پڑھ لیا تو پھر ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بڑا مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں۔ اور اسی وجہ سے اقبال نے ایک جگہ اور بھی کہا، اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں پھر لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں۔ وہ مشکلات کیا ہیں؟ اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اصحاب پیغمبر کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، پھر انسان پہ کتنے مصائب اور مشکلات آتی ہیں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں شد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کائنات میں سب سے زیادہ پریشانیاں، مصائب، مشکلات میری ذات پہ آئی ہیں اور پھر دیگر انبیاء پہ آئی ہیں، اور جو بھی ہمارے جتنے زیادہ قریب ہوگا دنیا میں پریشانیاں زیادہ اسی پہ آئیں گی۔ تو
اللہ کے ہاں بڑا اور مقرب بننے کا بس یہ طریقہ ہے. جو ان امتحانات میں کامیاب ہو گیا وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے. اب یہاں بھی یہ ہوا. اب اللہ فرماتے ہیں میں نے امتحان لیا. اب امتحان کیوں لیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا. کسی ساری مخلوق، سارے بندے، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ جانتے ہیں اس میں استقامت کتنی ہے، اس میں اطاعت کتنی ہے، یہ کس درجے کا آدمی ہے. اللہ تو جانتے ہیں. وہ تو بندوں کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. وہ تو علیمم بذات صدور ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں امتحان لیا؟ اللہ تو جانتے ہیں. تو یاد رکھیے امتحان دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک کسی کی صلاحیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ مطلوبہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں. یہ طرح آپ بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، اسکول میں پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جہاں بھی ہو. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ امتحان. یہ امتحان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی مطلوبہ صلاحیت کو جاننے کے لیے کہ وہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ نہیں. دیکھتے ہیں کتنے نمبر لیتا ہے. اب ایک امتحان اس وجہ سے ہوتا ہے اور ایک امتحان کبھی اس وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے کہ امتحان لینے والا تو اس کی کیفیت کو پہلے سے جانتا ہے، دوسروں کو بتانا چاہتا ہے. خود جانتا ہے، باقیوں کو بتانا چاہتا ہے دیکھو تو صحیح یہ کون ہے. مثال کے طور پر کلاس میں کوئی مہمان آ گیا آپ کے پاس، گھر میں کوئی دوست آ گیا آپ کا. اب کیا ہوتا ہے؟ کلاس میں جو سب سے ذہین ترین بچہ ہوتا ہے استاد فوراً اسے کھڑا کرتے ہیں، چلو بیٹا کھڑے ہو جاؤ. اب وہ استاد کے سامنے اسے پوچھتا ہے یہ سوال بتاؤ، اس کا جواب بتاؤ، یہ چیز بتاؤ. اب یہ اس کا امتحان نہیں ہے، یہ آنے والی شخصیت کو بتانا ہے کہ یہ کتنا باصلاحیت ہے، یہ کتنا باصلاحیت ہے، اس کی صلاحیت بتانا مقصود ہے. دوست آ گیا، آپ نے اپنے سارے بچوں میں سے ایک بچے کو کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ بیٹا، چلو پہلا کلمہ سنا دو. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کو کوئی پہلا کلمہ یاد ہے؟ آپ اس کا امتحان لے رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، آپ کو تو پتا ہے اسے یاد ہے. آپ کو پتا ہے اسے آیت الکرسی یاد ہے، اسے 6 کلمے یاد ہیں. لیکن آپ آنے والے آدمی کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ باقی بچوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں ہی ایسی رکھی ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لے کر پوری دنیا کو یہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ لوگوں میں نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل ویسے ہی نہیں بنا دیا، دیکھو تو صحیح میں نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ایسی ہے. یہ بتانے کے لیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ امتحان ہوئے. اب صرف ایک نہیں، ہمیں ایک امتحان یاد ہے، ایک امتحان ہمیں یاد ہوتا ہے. کون سا؟ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. اور کوئی امتحان نہ ہوتا تو پھر بھی ان کی عظمت کے لیے بڑا امتحان ہے. اس کے موقع پہ جا کے انشاءاللہ بات ہوگی. یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں، یہ اتنا بڑا امتحان تھا. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں بچہ پیپر دے کے باہر آتا ہے، سال بھر محنت کرتا رہا، باہر آیا. آپ جو ہے وہ پیپر بنانے والے سے پوچھتے ہیں کیسا بنایا ہے؟ تو اس کا ٹیچر، اس کا استاد یہ کہتا ہے درمیانہ سا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان پیپر بنایا ہے، بچے کے لیول کا ہے، آسان بنایا ہے. بنانے والا کہتا ہے آسان پیپر
پیپر ہے. اور جب اندر پیپر دے کے طالب علم باہر آتا ہے، اسے آپ پوچھیں، ہر آنے والا یہی کہے گا بڑا مشکل پیپر تھا، بس گزارا کر لیا ہے، گزارا ہو گیا، بڑا مشکل تھا. اب اس صورتحال کے پیش نظر جو ابراہیم کا امتحان ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی ذات اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب امتحان دینے والا جو ہے اس نے نہیں کہا بڑا مشکل تھا. اب طالب علم کہتے ہیں نا بڑا پیپر مشکل تھا، میں نے گزارا کر لیا. نہیں، اب امتحان دینے والا اتنا جرأت مند، اتنا باصلاحیت، اتنا استقامت کا پتلا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کر پوری استقامت دکھا کر پھر بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، بڑا آسان ہے. اور پیپر دے کے جب باہر نکلا تو جس نے امتحان لیا وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. دنیا کے لوگوں یہ صرف ابراہیم کا کمال تھا، وہ اس امتحان میں پورا اترا ہے، ورنہ جتنا مشکل امتحان میں نے لیا ہے اتنا مشکل امتحان آج تک لیا ہی کبھی نہیں. کوئی آسان کام ہے؟ تو میں کہتا ہوں صرف ایک ہوتا، یہ امتحان صرف ایک ہوتا تو ابراہیم کی عظمت کے لیے بڑا تھا. لیکن اللہ تو کہتے ہیں بکلمات کہ یہ امتحان لیے. کیسے امتحان لیے؟ ابھی چھوٹے بچے ہیں گھر میں، ذرا بڑے ہوئے، شعور کی حد تک پہنچے، اور نبی پیدائشی طور پر باشعور ہوتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں. نبی پیدائشی طور پر باشعور ہوتا ہے، اس کے شعور اور عدم شعور کا کوئی دور نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں سمجھانے کے لیے یہ بڑا ہو گیا، اسے کہتے ہیں اب باشعور ہو گیا. تو حضرت ابراہیم ذرا بڑے ہو گئے، دیکھا والد کیا کر رہا ہے، گھر میں بت بناتا ہے، لکڑی کے بت بنا بنا کے لوگوں کو بیچتا بھی ہے، خود بھی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. اب سب سے پہلا امتحان، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، میں نے روز اول سے ہی. اب یہ جملہ جو ہے یہ بھی بڑا کمال کا ہے. کیا؟ میں نے روز اول سے ہی حضرت ابراہیم کو ہدایت اور رہنمائی کے راستے پہ چلا دیا تھا. یہ نہیں کہ شروع میں ایسا تھا، بعد میں ایسا ہوا، بعد میں یوں ہوا، نہیں. ہم نے ان کی فطرت اور مزاج میں اللہ کی توحید اور ہدایت اور رشد رکھ دی تھی. اب یہ جملہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ قرآن پاک میں 7ویں پارے میں سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک دور ذکر ہوتا ہے. آگے چل کر اس دور کا تذکرہ بھی آئے گا. اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اجرام فلکی کو بھی، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ان کو بھی الہ مانتی ہے، ان کو بھی اپنا معبود مانتی ہے، ان کی بھی پوجا اور عبادت کرتی ہے. اب اس کو بھی سمجھانا چاہا. اب یہاں بھی عقیدہ توحید سمجھایا ہے، اور جو بتوں کی پوجا ہوتی تھی وہاں بھی سمجھایا ہے، لیکن سمجھانے کا انداز مختلف تھا. اب جو بتوں کی پوجا کو سمجھانے کا انداز تھا وہ زیادہ سخت تھا، اور جو اجرام فلکی والی بات سمجھانے کا انداز تھا اس میں دلائل زیادہ تھے، نرمی کے ساتھ دلائل زیادہ تھے. تو انشاءاللہ وہاں پہ یہ بات آئے گی. اب پہلا امتحان کیا ہوا؟ گھر میں والد بھی مشرک، بت بناتا بھی ہے، بت پوجتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے. اب پہلا امتحان، دوسروں کو نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، دوسروں پہ تنقید کرنا بڑا آسان، دوسروں کو کہنا تو ایسا ہے یہ بڑا آسان. لیکن جب اپنی بات آتی ہے
پھر جو ہے وہ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے پہلا امتحان یہی رکھا کہ کس کے سامنے کلمہ توحید بلند کرنا ہے؟ سامنے باپ ہے، والد۔ اب والد کے سامنے اب کس کو چھوڑے؟ اللہ کی توحید کو چھوڑے یا والد کو چھوڑے؟ دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے آج۔ کیا؟ یا اللہ کی توحید کو اختیار کرو یا اپنے والد کو۔ اب دو میں سے کوئی ایک۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑے صاف لفظوں میں، اب اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں ذکر کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اب اس کے بعد باپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی ہے اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ یا اباتے لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تکلیف نفع اور نقصان کے مالک ہیں، نہ تو اس سے کوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہو۔ اب والد بڑا حیران ہوا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اب میں ساری زندگی اسی کام میں لگا رہا، یہی ہمارا پیشہ ہے، یہی ہماری عبادت ہے، باپ دادا یہی کچھ کرتے گزر گئے، اب یہ بیٹے نے کون سی بات شروع کر دی؟ لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تکلیف دور کر سکتا ہے، نہ حاجت روائی کر سکتا ہے، نہ مشکل کشائی کر سکتا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو۔ اب اس سے روکا، اب پھر اس کو سمجھاتے چلے جاتے ہیں، اور یا اباتے یا اباتے، بار بار اے ابا جان، اے والد محترم، یعنی والد ہونے کا جو حق ہے، جو احترام ہے، وہ اپنی جگہ پر، اور ساتھ ہی اس کو والد کو کہتے بھی ہیں، بیٹا ہے، چھوٹا ہے، مد مقابل والد ہیں، اب ان کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ہے، آداب بھی ملحوظ نظر ہیں، اور یہ کہنے کی جو اصل مجبوری ہے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، والد محترم میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ کبھی بیان نہ کرتا، لیکن میں مجبور اس وجہ سے ہوا کہ میں کوئی عام انسان نہیں، اللہ کا اولو الحزب پیغمبر اور رسول ہوں، میرا منصب ہی یہی ہے کہ کائنات میں لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید کا اظہار کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے مجھے اس بات کا علم دیا، حکم دیا، اپنے منصب کو عطا کرتے ہوئے تیرے سامنے جو ہے یہ کلمہ توحید بلند کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی پھر اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی، یا اے میرے والد محترم، اگر آپ نے میری بات نہ مانی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے سب عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا، آپ اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اب یہ پہلا امتحان تھا۔ آپ دیکھیں کس طرح حضرت ابراہیم پہلے امتحان میں کامیاب ہوئے، پوری جرأت کے ساتھ عقیدہ توحید بھی ان کے سامنے بیان کیا، کھل کے بیان کیا، کوئی بات پیچھے نہیں چھوڑی۔ اب والد نے جب ساری باتیں سنی، بڑی تلخ ہیں، بڑی کڑوی ہیں، اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں، اب غصے میں آ گیا، کہتا ہے اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تجھے پتھر مار مار کے میں قتل کر دوں گا، اور ساتھ ہی کہا کہ واہ جرنی ملیہ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب گھر سے نکلنا گوارا کر لیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، والد کو چھوڑنا گوارا ہے، لیکن اللہ کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ پہلا امتحان تھا، اس میں حضرت ابراہیم سرخرو ہوئے۔ اب یہ پہلا امتحان تھا، اب آگے چل کر کیا وہ پوری قوم اسی کام میں لگی ہے، مشرک ہے، اب قوم کو سمجھانا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا قوم کا۔
اب ساتھ قوم کو بھی شمار کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ والد محترم آپ بھی اور آپ کی قوم بھی دونوں بت پرستی میں لگے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے جواب میں کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین, ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا وہ انہی کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کی, ہم بھی انہی کی عبادت کر رہے ہیں. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, اتنی کھلی دعوت آپ جو ہے وہ کائنات میں کہیں بھی نہیں دکھا سکتے. پوری قوم مخالف ہے, ایک بھی ساتھ نہیں, والد بھی مخالف, گھر سے نکال دیا, پوری قوم علاقے کے سارے لوگ مخالف, بت پرستی میں مبتلا ہیں. اور جب اللہ کا خلیل ابراہیم دعوت توحید دیتا ہے تو پھر لگی لپٹی بات نہیں کرتا. ان کو کیا کہتے ہیں صاف لفظوں میں لقد کنتم انتم, پکی بات ہے, لقد لام بھی تاکید کے لیے, قد بھی تاکید کے لیے, کنتم یقیناً تم بھی, وآباؤکم تمہارے باپ دادا جن کا کہتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے تھے, وہ بھی فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں ہو. اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اور تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے. اب دیکھو گمراہوں کو گمراہ کہا کہ نہیں, گمراہ تھے گمراہ کہا, مشرک تھے مشرک کہا, کھل کے صاف لفظوں میں کہا. اب قوم بھی مخالف, وہ بھی دشمن, اب ان کو بھی سمجھا رہے ہیں. اب ایک انداز سمجھانے کا یہ تھا, بتوں کی بے بسی, ان کی بے کسی, ان کا نہ سننا, ان کا نہ دیکھنا, یہ بالکل واضح ہے, پاس رکھے ہوئے, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, دیکھے ہوئے یہ کیسے ہوتے ہیں. اب ان کو سمجھانے میں سختی کا انداز, اسی وجہ سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا کیا کہ تبلیغ کرنے والوں کے لیے ہر جگہ سختی بھی جائز نہیں اور ہر جگہ نرمی بھی جائز نہیں, بلکہ شریعت نے کہیں سختی رکھی ہے کہیں نرمی رکھی ہے. اب کہاں پہ سختی رکھی کہ جب کسی کام کا غلط ہونا ہر آدمی کے لیے بالکل واضح ہو. مجھے بھی پتا, ایک ان پڑھ بھی, ایک دیہاتی بھی, ایک سادہ بھی, عورت بھی, مرد بھی, جوان بھی, سب دیکھ کر محسوس کر سکتے ہو کام غلط ہے. اب اس غلطی کو سختی کے ساتھ روکا جائے گا. ہر آدمی جو سمجھ رہا ہے, اور جہاں پر ایک گناہ, ایک غلط کام ہو رہا ہے لیکن اس کی غلطی پر متنبہ ہونا عوام کے لیے آسان نہیں, مشکل ہے. اب یکدم وہاں پہ شریعت نے سختی نہیں رکھی, بلکہ وہاں پہ کیا ہے, وہاں شریعت طریقے بتاتی ہے. سمجھائیں پہلے آپ ان کو, مسئلہ بتائیں, اس کے دلائل سامنے رکھیں, عقلی دلائل, نقلی دلائل سمجھائیں, اور جب مسئلہ سمجھ آ جائے گا سب کو پھر اس چیز کی تردید کریں. اب چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ دونوں عنوان الگ الگ بالکل واضح ہیں. بتوں کی تردید ہے, بڑی سختی ہے. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, یہ سختی ہے. اب دوسری طرف اجرام فلکی ہیں. اب یہاں زمین پہ چلنے پھرنے والوں کو کیا پتا یہ ستارہ کیوں چمکتا ہے, یہ اتنی بلندی پر بغیر کسی سہارے کے کیوں رکا ہوا ہے. اس کی اپنی قوت ہوگی, اس کا اپنا کمال ہے تو چمکتا ہے. یہ چاند روزانہ طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, کبھی چھوٹا ہوتا ہے, کبھی بڑا ہوتا ہے, یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے. اب زمین پہ چلنے پھرنے والے عام لوگوں کو, دیہاتی کو, ان پڑھ کو, لوگوں کو کیا پتا اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو کوسوں دور ہے. اور سورج براہ راست جس سے کائنات کی ہر چیز نفع حاصل کر رہی ہے,
روشنی دیتا ہے، پھل پکتے ہیں، حرارت ملتی ہے، کائنات میں زندگی کا مدار اور ذریعہ ہے۔ اب ان کمال اور خوبیوں کو دیکھ کر ایک بیچارہ آدمی اس کو خدا مان بیٹھا ہے تو یکدم اب اس کو ڈنڈا مارنے کی کیا ضرورت؟ اب پہلے اس کو سمجھانا پڑے گا ان کی چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ اب سورہ انعام میں پھر وہ انداز اختیار کیا، فلما جن علی اللیل رأى کوکبا، رات ہوئی ستارے چمک رہے تھے، یہ نہ ہے لوگوں ادھر آؤ، ان کو خدا مانتے ہو، اور پھر سورج تھوڑی دیر کے بعد ستارے ڈوب گئے، صبح ہوئی روشنی ہوئی غائب۔ میں جو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہوں پھر چلے جاتے ہوں، خدا تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، جو تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر چلا جائے وہ خدا کیا ہوا؟ چاند آیا پھر ڈوب گیا، کبھی چھوٹا ہوا کبھی بڑا ہوا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہو کبھی بڑا ہو جاتا ہو، کبھی ڈوب جاتا ہو کبھی چھپ جاتا ہو کبھی آ جاتا ہو، وہ خدا کیا ہوا؟ اور دن کو سورج نکلا، ابھی صبح ہے ہی نہیں، پھر طلوع ہوا، پھر بڑھتا چلا گیا، پھر اپنے عروج پہ پہنچا، اور عروج پہ پہنچ کے پھر کیا ہوا؟ زوال۔ آپ کہتے ہیں نا زوال کا وقت ہے، اب سورج اپنے عروج پہ پہنچا ہے، اب اس پہ زوال آنا شروع ہو گیا ہے، اب واپسی کی طرف سفر، زوال آ رہا ہے، زوال کا وقت گزرا، اس کی تپش بھی کم ہو گئی، اثر ہو گئی، تھوڑا وقت اور گزرا تو غائب ہی ہو گیا۔ جس پہ عروج کے بعد زوال آتا ہو، پھر اس کی قوت میں کمی آتی ہو، پھر وہ ڈوب جاتا ہو، پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں اس کے بغیر، کہ ایسی مخلوق بھی کائنات کا الہ ہو سکتی ہے۔ اب یوں سمجھایا ہے، تو یہ سمجھانے کا ان کا انداز تھا۔ تو ان کی سیرت میں صرف ایک امتحان نہیں، بہت سارے امتحانات تھے جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آئے گا۔ تو یہ ایام ذیقعد کے، پھر ذی الحج کے، ان کی عبادات، حج اور قربانی وغیرہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل بیت، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کا بیٹا، ان کے ساتھ منسلک ہیں، تو لازماً ہے کہ ان کا ذکر بھی اس ضمن میں آئے گا، عبادات کا ذکر بھی ہوگا۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ آپ کے سامنے چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان خصوصی ایام کو اپنی عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں اور پھر اپنی قربانی کی تیاریوں میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔